السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لفظ رفع اور اس کے معنی کا ذکر کیا تھا، اور یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ان آیات کی تفسیر فرمائی ہے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق میں رافع کا الیہ یا بل رفع اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے، اس کا خدا تعالیٰ کی قدوسیت کو قائم رکھتے ہوئے حقیقی مطلب کیا ہے. اس مضمون کو آگے چلاتے ہوئے یہ میں بیان کروں گا آج کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے جس سے کسی نبی کے بارے میں اس قسم کے یا ملتے جلتے الفاظ آئے ہوں جس سے اس نبی کے بارے میں بھی ما جسد عنصری آسمان پر جانے کے واقعے کو منتبہ کیا جا سکتا ہو. اس سلسلے میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورہ مریم کی آیت 57-58 ہے آیات کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر، یقیناً وہ بہت سچا اور نبی تھا، اور ہم نے اس کا ایک بلند مقام کی طرف رفع کیا تھا. اب دیکھیں ان آیات میں حضرت ادریس علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مقام دیا گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو لکھا ہے کہ بل رفع اللہ علیہ، کہ خدا تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، لیکن ادریس علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے رفعناہ مکانا علیہ، کہ ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا. بس مسلمانوں کو تو قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق اس طرح توجہ کرنی چاہیے
اور اب جب کہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ اور امام الزمان نے خدا تعالیٰ سے اطلاع پا کر یہ تمام معاملہ جو ہے آسمان پر جانے کا وہ روز روشن کی طرح کھول دیا ہے کہ تمام انبیاء کا رفع ہوتا ہے اور روحانی ہوتا ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی رفع ہوا اور وہ روحانی رفع تھا. اور یہ جو آیت 2 آیات میں ذکر کیا گیا قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع کا، یہ خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا اور اس سے آگ و صبح کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگایا تھا کہ جو صلیب پر چڑھتا ہے وہ لعنتی موت مرتا ہے، نعوذ باللہ. تو اس الزام سے بری کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ صلیب پر نہیں مرے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی موت دی اور رفع ہوا اپنی طرف. عیسائیوں کے پاس تو اس کی کوئی دلیل نہیں تھی، اور ویسے بھی بعد میں عیسائیت میں بہت کچھ مذہب میں تعریف ہوئی اور رد و بدل ہوئی اور تثلیث کا نظریہ پیش کیا گیا، اور انہوں نے اسی کے زیر اثر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لعنتی موت مرنے کو، صلیب پر مرنے کو کفارے کا نام دے دیا، اور پھر یہ نظریہ قائم کیا کہ پھر وہ آپ زندہ ہو کر آسمان پر چڑھ گئے اور ماں جس میں عنصری کے آسمان پر چلے گئے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کر آسمان پر خدائی امور سر انجام دے رہے ہیں، اور آخری زمانہ میں دنیا میں عدالت لگانے کے لیے آئیں گے، اور جو بھی اس وقت 3 خداؤں پر یقین نہیں رکھے گا وہ پکڑا جائے گا. بہرحال یہ آج کل کے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر خدائی امور سر انجام دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ مسلمانوں میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رفع جسمانی سمجھ کر آخری زمانے میں ان کے اترنے اور خونی مہدی کے ساتھ مل کر دنیا کو مسلمان کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور یہ نظریہ قائم ہے. اس ضمن میں بتا دوں گزشتہ جمعے میں نے ایران کے صدر کا ذکر کیا تھا کہ ان کا بھی یہ نظریہ ہے. وہ ایک اخبار کی اردو اخبار کی خبر تھی جس سے یہ غلط تاثر تھا، گو کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں یہ تعلیم نہیں دیتے رہے، لیکن آگے جا کے پھر وہ کہ اس نے یہی لکھا ہے جو میں نے اب اصل انگریزی خبر کا جو نکالا ہے حوالہ، اردو والوں نے غلط ترجمہ کیا تھا اس کا اخبار والوں نے، کہ جب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور مہدی کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو پھر اصلاح ہوگی. بہرحال جو بھی نظریہ ہے مسلمانوں کا وہ پیش کیا انہوں نے. اور مسلمان جو ہیں اکثریت ان میں سے وہ یہی نظریہ رکھتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخری زمانے میں آئیں گے اور خونی مہدی کے ساتھ مل کر دنیا کو مسلمان بنائیں گے، اور جو نئی مسلمان میں ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا. ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ اس زمانے کے امام اور مسیح الزمان کو مان کر اس ظالمانہ خونی انقلاب سے خونی انقلاب کا حصہ بننے سے بچے ہوئے ہیں. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
کے چند اقتباسات پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بائبل میں بھی جو لکھا ہے، بائبل کا تو حوالہ ہے کہ آپ آسمان پر چڑھ گئے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، لیکن حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی پیدائش باب 5 آیت 24 میں لکھا ہے کہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ یہ اردو بائبل کے الفاظ ہیں، اور انگریزی کی بائبل میں بھی اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہی ہیں کہ فار گاڈ ٹوک ہم۔ بس اگر بائبل میں مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں ذکر ہے، اور یہ ذکر ہے لوکا باب 24 آیت 51 میں، تو ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی، جنہیں بائبل ہنوک کہتی ہے، ان کے اوپر اٹھائے جانے کا بھی ذکر ہے۔ اگر اوپر اٹھایا جانا خدا بننے کا معیار ہے تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس معیار پر پورا اترتے ہیں، اور اگر ادریس علیہ السلام وہ مقام حاصل نہیں کر سکے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی الوہیت بھی پھر ثابت نہیں ہوتی۔ جہاں تک قرآن کریم کا سوال ہے، تو قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت زیادہ شاندار رفع کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ بس بائبل اور قرآن دونوں میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی ذکر ہے اس طرح اٹھائے جانے کا کسی نبی کے، اور یہ اس بات کا رد کرتی ہے دونوں جگہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی غیر معمولی ہستی نہیں تھے، یا شخصیت نہیں تھے، یا ان کا مقام نہیں تھا کوئی غیر معمولی۔ عیسائی اگر ہم نہیں مانتے، اب عیسائیت اتنی توڑی مروڑی جا چکی ہے اس کی تعلیم کہ انہوں نے تو نہیں ماننا، لیکن مسلمان جو ہیں ان کو تو اس آیت سے رہنمائی لینی چاہیے۔ خدا تعالیٰ کا تو یہ وعدہ ہے، اور اب تک سچا وعدہ ہے، اور قیامت تک سچا رہے گا کہ قرآن کریم کی تعلیم کبھی بھی اس میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کے سامان فرماتا ہے۔ اور اب جب کہ جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے اپنے ایک برگزیدے کو بھیج دیا، تو اس وقت تو پھر کوئی بھی جواز نہیں رہتا کہ غلط قسم کی تفسیریں اور تشریح کی جائے۔ یہاں میں ضمناً یہ بھی بتا دوں کہ یہودی لٹریچر میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام جن کو یہ ہنوک کہتے ہیں، ان کے بارے میں کافی تفصیل موجود ہے، اور واضح لکھا ہے کہ انہیں دنیا کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لیکن جب دنیا گناہوں سے بھر گئی تو خدا تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ بہرحال یہ تو یہودیوں کا نظریہ ہے، تو جہاں تک ہمارا سوال ہے، ہم تو انہیں جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا خدا تعالیٰ کا سچا نبی سمجھتے ہیں، جنہیں خدا تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر نبی کو جب اس دنیا میں مبعوث فرماتا رہا، بھیجتا ہے، تو اس دنیا میں بھی بلند مقام عطا فرماتا ہے جو اس کی روحانی بلندی کی طرف نشاندہی کرتا ہے، تاکہ دنیا کی اصلاح کر سکے، جن لوگوں میں بھیجا گیا ہے ان کی اصلاح کر سکے، اور اگلے جہان میں بھی انبیاء کو ایک عرفہ والا مقام ملتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا،
یہ مریم سورہ مریم کی آیت 58ویں آیت ہے. یعنی ہم نے اس کو یعنی اس نبی کو اعلی مرتبہ کی جگہ پر اٹھا لیا. اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ جو لوگ بعد موت خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں ان کے لیے کئی مراتب ہوتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس نبی کو بعد اٹھانے کے یعنی وفات دینے کے اس جگہ عالی مرتبہ دیا. نواب صدیق حسن خان اپنی تفسیر فتح البیان میں لکھتے ہیں کہ اس جگہ رفع سے مراد رفع روحانی ہے جو موت کے بعد ہوتا ہے، ورنہ یہ محظور لازم آتا ہے کہ وہ نبی مرنے کے لیے زمین پر آوے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افسوس ان لوگوں کو کہ آیت انی متوفی کا اور رافعوں کا میں یہ معنی بھول جاتے ہیں، حالانکہ اس آیت میں پہلے متوفی کا لفظ موجود ہے اور بعد اس کے رافعوں کا. بس جبکہ صرف لفظ رافعوں کا میں معنی موت لیے جا سکتے ہیں تو متوفی کا اور رافعوں کا کے معنی کیوں موت نہیں ہیں؟ پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قطعی اور یقینی یہی امر ہے کہ حضرت مسیح بجسد العنصری آسمان پر نہیں گئے بلکہ موت کے بعد آسمان پر گئے ہیں. بھلا ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا موت کے بعد حضرت یحییٰ اور حضرت آدم اور حضرت ادریس اور حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف وغیرہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے یا نہیں؟ اگر نہیں اٹھائے گئے تو پھر کیوں کر معراج کی رات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آسمانوں میں دیکھا؟ اگر اٹھائے گئے تو پھر ناحق ابن مریم کی رفع کے کیوں اور طور پر معنی کیے جاتے ہیں؟ تعجب کہ توفی کا لفظ جو صریح وفات پر دلالت کرتا ہے جا بجا ان کے حق میں موجود ہے، اور اٹھائے جانے کا نمونہ بھی بدیہی طور پر کھلا ہے، کیونکہ وہ انہیں فوت شدہ لوگوں میں جا ملے جو ان سے پہلے اٹھائے گئے تھے. اور اگر کہو کہ وہ لوگ اٹھائے نہیں گئے تو میں کہتا ہوں کہ وہ پھر آسمان میں کیوں کر پہنچ گئے؟ آخر اٹھائے گئے تبھی تو آسمان میں پہنچے. کیا تم قرآن شریف میں یہ آیت نہیں پڑھتے؟ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا؟ کیا یہ وہی رفع نہیں ہے جو مسیح کے بارے میں آیا ہے؟ کیا اس کے اٹھائے جانے کے معنی نہیں ہیں؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ. بس یہ نہ صرف عقلی دلائل ہیں بلکہ قرآن کے صحیح فہم و ادراک سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ ثابت فرمایا. ایک صاحب جو اپنے آپ کو بڑا عالم دین کہتے ہیں، ان کا پہلے میں ایک دفعہ ذکر کر چکا ہوں MTA کے حوالے سے، جو یہ ماننے کو تیار نہیں کہ رفع جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے. ہمارے ایک احمدی نوجوان جب ان سے انٹرویو لینے گئے تھے تو اسے انہوں نے کہا، یہ جو باتیں کہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ میں تمہارے علماء سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں اور مرزا صاحب کی کتابیں میں نے بہت پڑھی ہیں، اور خلاصہ یہ تھا کہ حضرت مرزا صاحب کی تحریریں مجھے قائل نہیں کر سکیں اس بارے میں. تو ہدایت دینا تو خدا تعالیٰ کا کام ہے. اگر ابو جہل اور بہت سے سرداران مکہ جو تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اگر نور نہیں دیکھ سکے یا قرآن کریم کی تعلیم کو ایک شاعرانہ کلام کہتے رہے تو وہ ان کی عقل کا قصور اور ان کی بدقسمتی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی شان میں تو اس سے کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فراست نور عطا فرمایا، جن کی فطرت صحیح تھی، انہوں نے قبول کیا. بس اگر آپ کے غلام
کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو یہ بھی کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں ہر ایک جگہ رفع سے مراد رفع روحانی ہے۔ بعض نادان کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں یہ آیت بھی ہے کہ رفعناہ مکانا علیہ۔ یہ تو مثال دی تھی نواب صدیق احمد خان کی کہ انہوں نے اس کو رفع روحانی قرار دیا، لیکن مسلمانوں میں بھی بعض لوگ ایسے اس زمانے میں تھے اور اب بھی بعض شاید ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ رفعناہ مکانا علیہ جو ہے، فرمایا کہ اس پر خود تراشیدہ قصہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص ادریس تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ما جسم آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اب یہ یہودی نظریہ تو ہے جس کو میں نے بیان کیا ہے، لیکن اگر کسی مسلمان کا یہ نظریہ ہے تو پھر اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس کی پیروی کر رہا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن یاد رہے کہ یہ قصہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کی طرح ہمارے کم فہم علماء کی غلطی ہے، اور اصل حال یہ ہے کہ اس جگہ بھی رفع روحانی ہی مراد ہے۔ تمام مومنوں اور رسولوں اور نبیوں کا مرنے کے بعد رفع روحانی ہوتا ہے اور کافر کا رفع روحانی نہیں ہوتا۔ چنانچہ آیت لا تفتح لہم ابواب السماء، یعنی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، سورہ اعراف کے 41ویں آیت میں ہے، کا اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر حضرت ادریس ما جس میں عنصری اس آسمان پر گئے ہوتے تو وہ موجب نص سری آیت فیہا تحیون کہ اسی میں جیو گے، یہ آدم کے بارے میں قصہ بیان ہو رہا ہے کہ یہیں جیو گے اور یہیں مرنا ہوگا زمین میں۔ اعراف کی آیت 26 ہے میں یہ ذکر ہے۔ فرمایا کہ جیسا کہ حضرت مسیح کا آسمانوں پر سکونت اختیار کر لینا ممتنع تھا، ایسا ہی ان کا بھی آسمان پر ٹھہرنا ممتنع ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ اس آیت میں قطعی فیصلہ دے چکا ہے کہ کوئی شخص آسمان پر زندگی بسر نہیں کر سکتا، بلکہ تمام انسانوں کے لیے زندہ رہنے کی جگہ زمین ہے۔ علاوہ اس کے اس آیت کے دوسرے فقرہ میں جو فیہا تموتون ہے، یعنی زمین پر ہی مرو گے، صاف فرمایا گیا ہے کہ ہر ایک شخص کی موت زمین پر ہوگی۔ بس اس سے ہمارے مخالفوں کو یہ عقیدہ رکھنا بھی لازم آیا کہ کسی وقت حضرت ادریس بھی آسمان پر سے نازل ہوں گے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس آسمان پر زندہ ہیں تو پھر ان کو بھی حضرت عیسیٰ کی طرح نیچے اترنا ہوگا جو مخالفت کر رہے ہیں مسیح علیہ السلام کی۔ فرمایا کہ حالانکہ دنیا میں یہ کسی کا عقیدہ نہیں، اور طرفہ یہ ہے کہ زمین پر، یعنی عقیدہ یہ نہیں کہ ادریس دوبارہ اتریں گے، فرمایا اور طرفہ یہ ہے کہ زمین پر حضرت ادریس کی قبر بھی موجود ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ کی قبر موجود ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ اگر حضرت ادریس سے کے رفع کو رفع جسمانی سمجھتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، تو پھر حضرت ادریس کے اترنے کا عقیدہ کیوں نہیں رکھتے؟ ان کے عقیدہ اترنے کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے۔ بس اگر دلائل سے دیکھا جائے تو کوئی نہیں ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام اور دلائل اور براہین کا مقابلہ کر سکے۔ مسلمانوں پر حیرت ہے کہ ایک طرف تو ختم نبوت کے غلط معنی کرتے ہوئے یہ ماننے کو تیار نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی نبی آ سکتا ہے، اور باوجود قرآن کریم کی اس خبر کے کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یعنی اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی مبعوث کرے گا جو بھی ان سے نہیں ملے، اس کو پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں پھر بھی مانتے نہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ امامکم منکم پر غور نہیں کرتے، اور پھر ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی دعویٰ ہے۔ یہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے مسیحیت اور مہدویت
کا دعویٰ کر کے اور اپنے آپ کو نبی اور رسول کہہ کر نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اور ان کے مقام کو گرایا گیا. حالانکہ یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ہے کہ آپ کی امت میں سے آپ سے عشق و محبت کی وجہ سے خدا تعالیٰ ایک نبی مبعوث فرمائے جس کا مقام نبوت کا مقام ہو، ایک شخص مبعوث فرمائے جس کا نبوت کا مقام ہو، اور وہ نبوت کا مقام صرف خدا تعالیٰ سے تعلق کی وجہ سے نہ ہو، جیسا کہ سابقہ انبیاء کا تھا، کو یہ درجہ ملتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے ہی درجہ ملتا رہا اس تعلق کی وجہ سے، جن میں سے بعض نبی صاحب شریعت تھے اور بعض غیر تشریعی نبی تھے جو اپنے سے پہلے نبیوں کی شریعت پر کاربند تھے اور اسی تعلیم کو انہوں نے جاری رکھا. بلکہ آنے والے مسیح کا مقام اور رتبہ اور اس کا رفیع شان ہونا صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے تھا اور آپ کی امت میں سے ہونے کی وجہ سے تھا اور آپ کے ساتھ عشق و محبت کی وجہ سے تھا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق تھا کہ آخرین میں مسیح موعود مبعوث ہوگا. بس مسلمانوں کو چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر بیٹھا سمجھنے کے بجائے جو عیسائیوں کا نظریہ ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کی امت میں سے آنے والے کو ہی مانیں کہ اسی میں اسلام کی زندگی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہوتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے جو یہ کہا کہ عیسیٰ کو مرنے دو کہ اسی میں اسلام کی زندگی ہے، اصل میں مرزا صاحب کے یہ کہنے میں اسلام کے زندہ ہونے سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ اپنے دعویٰ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ جو مسلمانوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی رائج نظریہ ہے رفع کا، اس کے خلاف ہیں اور دوبارہ اترنے کے قائل نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان لوگوں کو عقل دے. ہم احمدی تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سب سے عرفہ و اعلیٰ مقام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت میں یہ ممکن ہوتا کہ کوئی انسان زندہ آسمان پر جا سکتا جسم کے ساتھ، تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی تھی اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے میں جہاں انبیاء کو دیکھا، ان سب انبیاء کو جن کو ہر ایک فوت شدہ تسلیم کرتا ہے، انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا اور حضرت ادریس کو بھی دیکھا، اور جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے آسمان پر دیکھا وہاں رفعناہ مکانا علیہ کے مطابق ان سے 2 درجے اوپر ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا، اور یہی حدیثوں سے ملتا ہے. اور آپ خود جو تھے وہ سدرۃ المنتہا تک چلے گئے کیونکہ آپ کا مقام سب سے بلند تھا.
بلکہ معراج میں کہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے اس میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے آسمان سے اوپر لے جایا گیا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ رب لم اظن ان یرفع علی احد، کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ترجمہ کیا ہے کہ اے میرے خداوند مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ کوئی نبی مجھ سے بھی اوپر اٹھایا جائے گا اور اپنے رفع میں مجھ سے بڑھ جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب دیکھو کہ رفع کے لفظ محض تحقق درجات کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی درجات کو ثابت کرنے کے لیے۔ بس یہاں جو آیت کا حوالہ ہے، یہاں آپ سورہ بقرہ کی آیت جو ہے 254 اس کا ذکر فرما رہے ہیں، جس میں ذکر ہے کہ ورفع بعضهم درجات، یعنی بعض دوسروں پر درجات میں بلندی رفع دیا گیا۔ فرمایا کہ پس آیت اور احادیث نبویہ کی روح سے یہ معنی کھلے کہ ہر یک نبی اپنے درجے کے مطابق آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے اور اپنے قرب کے انداز کے موافق رفع سے حصہ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور سب سے افضل ہونے کے بارے میں جو قرآن کریم میں فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اس کی غلط تشریح کر کے دوسرے مسلمان جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں اور جن پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ختم نبوت کا مقام نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ، وہاں دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی کیا خوبصورت تشریح فرمائی ہے اس مقام کو اونچا کرنے کے لیے، اور یہی تشریح جو اور تفسیر جو ہے وہ ہر احمدی کے ایمان کا حصہ ہے، اور اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند اور عرفہ شان کا اظہار بھی ہوتا ہے ایک شان کے ساتھ۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بس اس بات کو خوب غور سے یاد رکھو کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا شرف پہلے سے حاصل ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر آئیں اور اپنی نبوت کھو دیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو پہلے نبوت مل چکی تھی، جس کے آخر میں آ کے جن کی مہر کے نیچے یہ نبوت مل سکتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے نیچے اب کسی کو نبوت مل سکتی ہے، وہ اپنی پہلی نبوت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ ان کی اس پہلا اعزاز چھین کر دوبارہ بھیجے اس دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں۔ فرمایا کہ وہ پھر آئیں، اور اگر وہ دوبارہ آئیں گے تو اپنی نبوت کھو دیں گے، جو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دیا تھا وہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اب ان کو بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، اور یہ ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ قانون نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مستقل نبی کو نہیں روکتی، صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مستقل نبی کو روکتی ہے، البتہ یہ امر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے والا ہے کہ ایک شخص آپ ہی کی امت سے، آپ ہی کے فیض سے وہ درجہ حاصل کرتا ہے جو ایک وقت مستقل نبی کو حاصل ہو سکتا تھا، لیکن اگر وہ خود ہی آئیں تو پھر صاف ظاہر ہے کہ پھر اس خاتم الانبیاء والی آیت کی تکذیب لازم آتی ہے، اور خاتم الانبیاء حضرت مسیح ٹھہریں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بالکل غیر مستقل ٹھہر جاوے گا، کیونکہ آپ پہلے بھی آئے اور ایک عرصے کے بعد آپ رخصت ہو گئے، اور حضرت مسیح آپ سے پہلے بھی رہے اور آخر پر بھی رہے۔ ختم نبوت کو اگر یہ مانا جائے کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو یہ پھر بات جھٹلاتی ہے،
کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے دنیا میں، اپنا مشن پورا کیا اور وفات پا گئے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے بھی آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم کے ساتھ اٹھا لیا اور پھر دوبارہ بھیجے گا نبوت کے ساتھ۔ غرض اس عقیدے کے ماننے سے کہ خود ہی حضرت مسیح آنے والے ہیں بہت سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں اور ختم نبوت کا انکار کرنا پڑتا ہے جو کفر ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مقدسہ ایسے صاف تھے کہ خود اس مطلب کی طرف راہبری کرتے تھے کہ ہرگز اس پیش گوئی میں نبی اسرائیلی کا دوبارہ دنیا میں آنا مراد نہیں ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرما دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حدیث لا نبی بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا، اور قرآن شریف جس کا لفظ قطعی ہے اپنی آیت کریمہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین سے بھی اس بات کی تصدیق کرتا تھا کہ فی الحقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ پھر کیوں کر ممکن تھا کہ کوئی نبی نبوت کے حقیقی معنوں کے روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لاوے؟ اس سے تو تمام تار و پود اسلام درہم برہم ہو جاتا تھا، اور یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ نبوت سے معطل ہو کر آئے گا نہایت بے حیائی اور گستاخی کا کلمہ ہے۔ کیا خدا تعالیٰ کے مقبول اور مقرب نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اپنی نبوت سے معطل ہو سکتے ہیں؟ کہ یہ اگر کہا جائے کہ وہ نبوت سے معطل ہو کر آئیں گے تو یہ بھی نہایت گستاخی کی بات ہے، کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک رتبہ دیا اور ان کی مقام دے کر، نبوت کا مقام دے کر، اور قرآن کریم میں ذکر کر کے اور ہر طرح کے الزامات سے بری کر کے ان کا رفع کے بارے میں فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ نہیں وہ نبوت تمہاری ختم ہو گئی۔ فرمایا کہ پھر کون سا راہ اور طریق تھا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آتے؟ غرض قرآن شریف میں خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم النبیین رکھ کر، اور حدیث میں خود حضرت نے لا نبی آبادی فرما کر اس امر کا فیصلہ کر دیا تھا کہ کوئی نبی نبوت کے حقیقی معنوں کے روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا۔ اور پھر اس بات کو زیادہ واضح کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ آنے والا مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا، چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث امامکم منکم اور صحیح مسلم کی حدیث فامکم منکم جو عین مقام ذکر مسیح موعود میں ہے صاف طور پر بتلا رہی ہے کہ وہ مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا۔ یہاں ایک اور بات کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مسیح موعود اسی امت میں سے آئے گا، اور یہ بلند مقام اس کو خدا تعالیٰ نے دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور اس بلند مقام کے بعد جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہونے کی وجہ سے ملا، آپ کو آپ سے عشق و محبت کی وجہ سے ملا، آپ کو نبی بھی کہا گیا ہے اور رسول بھی۔ بعض احمدی بھی ہیں جو صحیح مطالعہ نہیں جن کا، یا جماعت کے ساتھ پورے طور پر منسلک نہیں، خطبات اور پروگرام وغیرہ نہیں دیکھتے سنتے، یا نئے شامل ہونے والے ہیں جن کو ابھی تربیت کی کمی ہے، یا مدانت وجہ ہے یا کسی اور وجہ سے پوری طرح حق کا اظہار نہیں کر سکتے، وہ بعض دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام کو نبی کہنے پر سوچ میں پڑ جاتے ہیں، یا پوری طرح دوسروں کے سامنے اظہار نہیں کرتے۔ تو یہ چیز جو ہے، یا یہ کہ اگر نبی مان لیا تو پھر یہ کہہ دیا کہ رسول نہیں ہے، یہ ایسی باتیں جو ہیں وہ جماعتی تعلیم کے خلاف ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے کے خلاف ہیں۔
بعض شکایات مجھے پہنچی ہیں یہیں انہیں ملکوں میں سے، بعض جگہ بعض لوگ اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں، اپنی تبلیغ کرتے ہوئے بعض باتیں کر دیتے ہیں، یا آپس میں جب مجلسوں میں بیٹھتے ہیں غیروں کے ساتھ تو اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس بارے میں واضح ہو کہ آنے والے مسیح و مہدی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نبوت کا بھی مقام ملنا تھا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، اور رسول ہونے کا بھی، اور یہ دونوں چیزیں نبی ہونا اور رسول ہونا ایک ہی چیز ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے ایک الہام کا ذکر کرتے ہوئے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ یہ مقام ہماری جماعت کے لیے سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ اس میں خداوند قدیر فرماتا ہے کہ خدا کی محبت اسی سے وابستہ ہے کہ تم کامل طور پر پیرو ہو جاؤ اور تم میں ایک ذرہ مخالفت باقی نہ رہے۔ اور اس جگہ جو میری نسبت کلام الہی میں رسول اور نبی کا لفظ اختیار کیا گیا ہے کہ یہ رسول اور نبی اللہ ہے، یہ اطلاق مجاز اور استعارے کے طور پر ہے، کیونکہ جو شخص خدا سے براہ راست وحی پاتا ہے اور یقینی طور پر خدا اس سے مکالمہ کرتا ہے جیسا کہ نبیوں سے کیا، اس پر رسول یا نبی کا لفظ بولنا غیر موزوں نہیں ہے، بلکہ یہ نہایت فصیح استعارہ ہے۔ اسی وجہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور انجیل اور دانیال اور دوسرے نبیوں کی کتابوں میں جہاں میرا ذکر کیا گیا ہے وہاں میری نسبت نبی کا لفظ بولا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرے اور کہیں بھی ہم کسی قسم کی کمزوری دکھانے والے نہ ہوں۔ اب رفع کے معنی کے سلسلے میں ایک اور بات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رفع صرف انبیاء کے ساتھ ہی مشروط نہیں ہے، بلکہ مومنوں کا بھی رفع ہوتا ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کہ ایک مومن سب باتوں پر خدا تعالیٰ کو مقدم کر لیتا ہے تب اس کا خدا کی طرف رفع ہوتا ہے، وہ اسی زندگی میں خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا جاتا ہے اور خاص نور سے منور کیا جاتا ہے۔ اس رفع میں وہ شیطان کی ذات سے ایسا بلند ہو جاتا ہے کہ پھر شیطان کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر ایک چیز کا خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی ایک نمونہ رکھا ہے، اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان جب آسمان کی طرف چڑھنے لگتا ہے تو ایک شہاب ثاقب اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے جو اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ ثاقب روشن ستارے کو کہتے ہیں، اس چیز کو بھی ثاقب کہتے ہیں جو سوراخ کر دیتی ہے، اور اس چیز کو بھی ثاقب کہتے ہیں جو بہت اونچی چلی جاتی ہے۔ اس میں حالت انسانی کے واسطے ایک مثال بیان کی گئی ہے جو اپنے اندر ایک نہ صرف ظاہری بلکہ ایک مخفی حقیقت بھی رکھتی ہے۔ جب ایک انسان کو خدا تعالیٰ پر پکا ایمان حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہو جاتا ہے، اور اس کو ایک خاص قوت اور طاقت اور روشنی عطا کی جاتی ہے جس کے ذریعے سے وہ شیطان کو نیچے گرا دیتا ہے۔ ثاقب مارنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ ہر ایک مومن کے واسطے لازم ہے کہ وہ اپنے شیطان کو مارنے کی کوشش کرے اور اسے ہلاک کر ڈالے۔ جو لوگ روحانیت کی سائنس سے ناواقف ہیں وہ ایسی باتوں پر ہنسی کرتے ہیں، مگر دراصل وہ خود ہنسی کے لائق ہیں۔ ایک قانون قدرت ظاہری ہے، ایسا ہی ایک قانون قدرت باطنی بھی ہے۔ ظاہری قانون باطنی کے واسطے بطور ایک نشان کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اپنی وحی میں فرمایا ہے کہ انت منی بمنزلۃ النجم الثاقب، یعنی تو مجھ سے بمنزلہ نجم ثاقب ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ میں نے تجھے شیطان کے مارنے کے واسطے پیدا کیا ہے، تیرے ہاتھ سے شیطان ہلاک ہو جائے گا۔ شیطان بلند نہیں جا سکتا۔ اگر مومن بلندی پر چڑھ جائے تو شیطان پھر اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ مومن کو چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس کو ایک ایسی طاقت مل جائے جس سے وہ شیطان کو ہلاک کر سکے۔ جتنے برے خیالات پیدا ہوتے ہیں ان سب کا دور کرنا شیطان کو ہلاک کرنے پر منحصر ہے۔
مومن کو چاہیے کہ استقلال سے کام لے، ہمت نہ ہارے، شیطان کو مارنے کے پیچھے پڑا رہے، آخر وہ ایک دن کامیاب ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ رحیم و کریم ہے، جو لوگ اس کی راہ میں کوشش کرتے ہیں وہ آخر ان کو کامیابی کا منہ دکھا دیتا ہے۔ بڑا درجہ انسان کا اسی میں ہے کہ وہ اپنے شیطان کو ہلاک کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رفع کے حقیقی معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رفع کی صرف علمی بحث میں پڑے رہنے والے نہ ہوں، بلکہ اپنے اعمال کی درستی اور خدا تعالیٰ سے تعلق بڑھانے والے ہوں، تاکہ اس تعلق اور قرب کی وجہ سے ہمیشہ شیطان کو ہلاک کرنے والوں میں شامل رہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔